کیا مجھے وسوسے آتے ہیں اور دکھاوا ریاکاری میرے دل اور دماغ میں آتی ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں نماز نہ پڑھوں، کہ بہتر ہے اس سے نہ پڑھنا۔ تو اب سوال دوست نے پوچھا ہے تو عرض کر دوں کہ کیا ریاکاری کے باعث عمل صالح، ذکر و اذکار، صدقہ و خیرات، اوراد و وظائف، ذکر و اذکار کو کیا چھوڑ دیا جائے؟ کیا اس سوال کا یہی جواب بنتا ہے کہ بھئی اس سے تو بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی کام ہی نہ کریں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ نیک عمل چھوڑتے نہیں ہیں۔ کوک فریدا کوک تو راکھی جوی جوار، جب تک ٹانڈے نہ پکن تو کردا رہو پکار۔ کہ اخلاص کامل نہ بھی ملے تو انسان کو لگن جذبے کے ساتھ عمل کرتا رہنا چاہیے، نیک عمل چھوڑنا نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ نیت کو ٹھیک کرنے کی کوشش جاری کرنی چاہیے کہ اخلاص میں زیادہ مقام، بڑا مرتبہ، خضوع، خشوع، للہیت، اخلاص، تقوی، اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر دعا کرتے رہنا، کیونکہ عمل پہلے عادت ہوتا ہے، عمل پہلے عادت بنتا ہے، پھر عبادت بنتا ہے۔ اگر عمل کو چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تو سرے سے معرومی ہو جائے گی۔ جب سٹرکچر ہی نہیں ہوگا، صورت ہی نہیں ہوگی، تو آپ حقیقت کو کیسے لیں گے؟ برتن ہی نہیں ہوگا تو دودھ کیسے ڈالیں گے؟ تو لہٰذا عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش جاری کرنی چاہیے، لیکن عمل کے نہ ہونے سے، کہ عمل سرے سے ہے، آپ عمل کو چھوڑ دیں گے تو یہ تو عمل کے نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے۔ یہی ایک سوال ایک اللہ والے سے، ایک بزرگ سے ہوا تھا۔ تو ایک اللہ والے سے کسی نے سوال کیا، تو انہوں نے، ایک مرید نے ان سے سوال کیا کہ حضرت جو آپ کا فلاں مرید ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور بڑا نیک آدمی ہے، لیکن وہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے، اور میں ذکر نہیں کرتا، میرے اندر دکھاوا ہے، تو لہٰذا میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایسا ذکر نہ کروں۔ تو شیخ سے، اللہ والے سے جب یہ سوال ہوا کہ فلانا آدمی جو ذکر کر رہا ہے وہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے اور میں تو دکھاوے کے لیے، میں تو خاموش ہو کر بیٹھ گیا ہوں، تو شیخ نے، اللہ والے نے، برگزیدہ بندے نے، اس نے کہا کہ جو میرا مرید ریاکاری کا ذکر کرتا ہے اس کے پاس وہ ٹمٹماتا ہوا چھوٹا سا چراغ تو ہے، اور تمہارے پاس تو وہ ٹمٹماتا ہوا چراغ بھی نہیں ہے، لہذا ریاکاری کی وجہ سے نیک عمل کو چھوڑا نہیں جاتا، اور یہ شیطانی حربہ ہوتا ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، معوذتین پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، اور شیطان مختلف لوگوں پر اس کا دو اور پیچ مختلف ہوتا ہے۔ روحانی لوگوں پر اس کا دو، اس کے مکر کی چال اور ہوتی ہے، عام لوگوں پر اور ہوتی ہے، اور علماء کے لیے ہر ایک کے لیے الگ الگ ہے۔ لہذا وہ ریا جس سے عابد تھے تانا زن، پہلے عادت پھر عبادت ہو گئی، تو لہذا پہلے ہوتی ہے عادت پھر ہوتی ہے عبادت۔ یہی سوال حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت میں نماز پڑھتا ہوں، وسوسے آتے ہیں، کیا میں وسوسے آنے کی بنیاد پر نماز کو چھوڑ دوں؟ تو حضرت نے بڑے پیار سے، محبت سے اس کو قریب کیا، فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ چور کہاں آتا ہے؟ جہاں خزانہ ہوتا ہے۔ جس گھر میں کچھ ہوگا تو چور آئے گا، تو جہاں ہوگا ہی نہیں تو چور بھی نہیں آئے گا۔ فرمایا کہ ایمان موجود ہے تو تبھی تو وسوسہ آیا ہے شیطانی، کہ وہ ورگلا رہے، ریاکاری پیدا کر رہا ہے تیرے اندر، تو اس کا مطلب ہے ایمان کا خزانہ موجود ہے۔ فرمایا کہ یہ جو خیالات ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں اختیاری، کچھ ہوتے ہیں غیر اختیاری۔ جو بے اختیاری سے آتے ہیں وہ معاف ہیں، جو اختیار سے ہیں وہ شریعت میں منع ہے۔ فرمایا کہ اختیار سے برے خیالات کو ترک کرو۔ اب حضرت نے فرمایا مثال کے ذریعے سے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، یہ بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اکبر ہیں، سید بادشاہ ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کھانا دسترخوان پہ رکھا جاتا ہے، چنگیر میں آتا ہے، دسترخوان پہ ہوتا ہے، تو کیا اس پر مکھیاں آتی ہیں کہ نہیں؟
شیخ نے فرمایا، حضرت نے فرمایا کہ جب مکھیاں آتی ہیں تو کیا تم کھانا مکھیوں کے آنے کے باعث کھانا ترک کر دیتے ہو یا مکھیوں کو اڑا کر کھاتے ہو؟ تو شیخ نے مثال تمثیل کے پیرائے میں بات سمجھائی، فرمایا کہ مکھیوں کے آنے پر کوئی آدمی کھانے کو ترک نہیں کیا کرتا، لہذا وسوسے کو ترک کرو، ان کو دور کر کے نماز پڑھو۔ لہذا اس توہم اور اس وسوسے اور اس خدشے اور اس شک کی بنیاد پر نیک عمل کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ لہذا کیا ریاکاری کے باعث عمل صالح ذکر و اذکار کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ شریعت کہتی ہے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ لہذا وسوسوں کے باعث عمل کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وسوسوں کے تدارک ازالے کے لیے معوذتین پڑھیں، لا حول پڑھیں، استغفار کریں، توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ان شیطانی ہتھ کنڈوں سے، مکر اور فریب سے نکلنے اور بچنے کی توفیق نصیب